الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ 2 جمعوں سے ہماری گفتگو کا عنوان محسن انسانیت، نبیوں کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے بچپن سے متعلق چل رہی ہے، اور بات یہاں تک آن پہنچی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے اور حضرت آمینہ کی طرف سے جو نام دیا گیا ہے وہ آپ کا محمد نام رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام اگر اس کی تاثیر کی بات کی جائے اور اگر اس نام کی چاشنی کی بات کی جائے تو اتنا پر اثر نام ہے اور اتنی چاشنی اللہ نے اس اپنے مبارک نام میں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے اندر رکھی ہے کہ جب کہا جاتا ہے محمد تو نیچے کا لب اوپر کے لب کا بوسہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مختصر یہ کہ محمد صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ محمد عنوان بن گیا ہے۔ محمد عنوان بن گیا ہے آپ کے تمام محاسن کا، آپ کے تمام کمالات کا، آپ کی تمام صفاتوں کا۔ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ عنوان بن گیا ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام محاسن کا ایک گلدستہ بنا لیا جائے، جس گلدستے کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نجات بھی ہو، حضرت نوح کی لطافت بھی ہو، ابراہیم کی ثابت قدمی بھی ہو، ایوب کا صبر بھی ہو، یعقوب علیہ السلام کا غم بھی ہو، اور سلیمان علیہ السلام کی سیاحت بھی ہو، اور یوسف علیہ السلام کی استقامت بھی ہو۔ ان تمام محاسنوں کا ایک گلدستہ بنا دو اور عنوان دے دو محمد، تو ایک ہی وقت میں بیک وقت تمام رنگ اور تمام خوشبوئیں اس نام سے مہک جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو رکھا گیا ہے وہ آپ کا نام محمد رکھا گیا ہے، اور دوسرا نام جو آپ کا رکھا گیا ہے وہ احمد رکھا گیا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کے اس نام کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا وما محمد الا رسول. اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم کے اندر بھی اپنے حبیب کو اسی نام سے پکارا ہے. فرمایا محمد رسول اللہ. اسی طرح جب کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمے کے اندر بھی آپ کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے. اذان دی جاتی ہے، اذان کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کے اندر بھی آپ کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے محبت میں ڈوب کر کے کہا ہے کہ نغمہ اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا. نغمہ اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے انہی کا بول بالا. چنانچہ آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا. آپ کو دنیا میں آئے ہوئے چند روز گزر چکے ہیں، آپ کا نام رکھا جا چکا ہے. اب آپ کی باری دودھ پلانے کی آ جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی یہ دودھ پلانے کی جو مدت رضاعت ہے کس سے پوری کرائی جائے، کس کے مقدر کو جگایا جائے؟ یہ بیش بہا قیمتی دولت، قیمتی خدمت کس عورت کے سپرد کی جائے؟ چنانچہ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے نصیب میں آئی، اور وہ حضرت حلیمہ کو اس طرح سے ملی ہے. سیرت کے لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے اس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ عرب کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ان بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو دودھ پلانے کے لیے عرب کے دیہاتی علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ ان کے اندر دو باتیں پیدا ہو جائیں. ایک بات تو یہ کہ ان کی زبان کے اندر فصاحت آ جائے، ان کی زبان صاف ہو جائے، اور دوسری اس چیز کے لیے کہ ان کے اندر شجاعت، بہادری پیدا ہو جائے. ان دو چیزوں کے لیے مکے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. چنانچہ اسی دستور کے مطابق جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، اس سال بھی جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حسب معمول بنی سعد قبیلے کی کچھ عورتیں ہیں، اور انہی کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ تمام عورتیں آئی ہیں مکے کے اندر بچوں کو لینے کے لیے، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. اور آنے کے بعد سب کی سب عورتوں نے اپنی من پسند اور اپنی منفعت کے پس منظر میں تمام کے تمام جتنے عرب کے، جتنے مکے کے بچے تھے ان سب کو لے لیا. یعنی مکے کے جو امیر گھرانے کے بچے تھے، جو مالدار گھرانے کے بچے تھے، ان بچوں کو لے لیا ہے. یہ عورتیں محمد رسول اللہ کے دروازے پر بھی آئی ہے، اماں آمینہ کے دروازے پر بھی پہنچی ہے. لیکن جب معلوم ہوا ہے کہ اماں آمینہ کے جو شوہر ہیں، یعنی محمد کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، وہ انتقال کر چکے ہیں، اس بچے کے اوپر اس کے باپ کا سہارا یا سایہ نہیں ہے. تو وہ مشرکہ عورتیں، وہ دودھ پلانے والی عورتیں آپ علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر کے چھوڑ گئی.
لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ در یتیم ہے۔ یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جس کی تربیت کا، جس کی پرورش کا ذمہ خود اللہ رب العزت والجلال نے لیا ہے۔ چنانچہ حلیمہ کے مقدر جاننے تھے، حضرت حلیمہ ہے وہ بھی آئی ہے۔ آپ ایک پتلی سی، نحیف سی، ناتوا سی، کمزور سی اونٹنی کے ساتھ آئی ہے، اور کمزور سواری ہے، اگر ہانکتے ہیں تو تیز نہیں چلتی، ڈانٹتے ہیں تو آگے کو قدم نہیں بڑھاتی ہے، کمزور ہے، دبلی پتلی سی اونٹنی پر حضرت حلیمہ بھی آئی ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ مکے کے اندر آئی تو دیکھا کہ سب کے سب جتنے پیدا شدہ بچے تھے، ان سب بچوں کو مجھ سے پہلے جو عورتیں آئی ہیں، جو میری سہیلیاں ہیں، ان تمام عورتوں نے لے لیا ہے۔ میری سہیلیاں بچے لے چکی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں پورے مکے کے اندر پھر گئی تلاش کرتے ہوئے، لیکن مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آیا سوائے محمد کے۔ لیکن جب میں محمد کے بارے میں سوچتی تھی تو پھر وہی ذہن میں وہی بات آ جاتی تھی، وہی تصورات آ جاتا تھا کہ بھائی اگر میں محمد کو لے کر کے چلی بھی جاؤں تو دودھ پلانے کا انعام کیا ملے گا، کیا بدلہ ملے گا، جب ان کے سر کے اوپر والد محترم کا سایہ ہی نہیں ہے تو کون اس کا بدلہ دے گا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب تلاش کرنے کے باوجود بھی پورے مکے میں پھر گئی، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو آخر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اپنے خاوند سے کہا کہ سنو، میں اس محمد یتیم کو ہی لے کر کے آتی ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے اجازت دی اور فرمایا کہ جاؤ حلیمہ، اسی بچے کو لے کر کے آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اسی میں خیر کا معاملہ رکھا۔ چنانچہ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں گئی اور میں محمد رسول اللہ کے دروازے پر پہنچی ہوں۔ میں نے جا کر کے بی بی آمنہ کے دروازے کا کھٹکا بجایا، یعنی کنڈی بجائی باہر سے، اور کہا بی بی میں اندر آ جاؤں۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جب حضرت حلیمہ آئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے بی بی کیسے آئی ہو، تو انہوں نے کہا کہ بچہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ چونکہ حضرت آمینہ کے دروازے پر پہلے بھی عورتیں آ چکی تھی، لیکن وہ محمد کو یتیم چھوڑ کر کے جا چکی تھی، محمد کو یتیم سمجھ کر کے چھوڑ کر کے جا چکی تھی۔ تو اماں حلیمہ کہتی ہے کہ اماں آمینہ کہتی ہے کہ جب حلیمہ میرے دروازے پر آئی ہے تو میرے دل کے اندر پھر وہی تصورات آئے، میں اسی غم میں ڈوب گئی کہ یہ پھر ایک عورت آئی ہے، یہ مجھے پھر اپنے شوہر کی یاد دلائے۔ چنانچہ اماں آمینہ نے حضرت حلیمہ کو اجازت دی، حضرت حلیمہ اندر آئی، بات چیت ہوئی، کہا بی بی کیسے آئی ہو، یعنی تعارف ہوا، کہاں سے آئی ہو، کیسے آئی ہو، کس مقصد کے لیے آئی ہو۔ چنانچہ کہا کہ بی بی میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں، لیکن پورے مکے کے اندر مجھے کوئی بچہ نہیں ملا ہے سوائے آپ کے بچے کے، کیا آپ کے پاس بچہ ہے؟ اماں آمینہ کہتی ہے جی ہاں بچہ ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے یتیم ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہے درد میں ڈوب کر، غم میں ڈوب کر کہتی ہے جی ہاں میرا بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ چنانچہ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ ذرا بچے کو دکھاؤ تو صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میرا محمد، میرا قریشی بچہ اپنی چار پائی پر یا پلنگ پر لیٹے ہوئے، اور آپ کے چہرے انور پر ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ اماں آمینہ نے جیسے ہی رخ انور سے چادر کو اٹھایا، اماں حلیمہ کہتی ہے
کہ بی بی ٹھیک ہے یہ بچہ یتیم صحیح ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ ادھر اماں حلیمہ کہتی ہے میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، ادھر اماں آمینہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ادھر عبد المطلب آپ کے دادا کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، ادھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور لوگوں تم کیوں بحث کر رہے ہو، جب دیکھتے تو جب کہ میں ایسا بچہ بناتا، میں نے آج تک ایسا بچہ بنایا ہی نہیں، اس لیے آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں۔ چنانچہ شاعر تڑپ کر کہتا ہے، محبت میں جا کر کے کہتا ہے، محبت میں ڈوب کر کے کہتا ہے، وجدان میں جا کر کے کہتا ہے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور اس سے آگے چلو، ایک شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں لیکن میرے نبی کا چہرہ صاف۔ سبحان اللہ۔ تو محمد اتنے حسین، اتنے خوبصورت، جو بچے کو دیکھتا ہے یہ کہتا ہے ہم نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ وقت ہو چکا ہے، بات عنوان ابھی بھی رہ گیا ہے، 3 ہفتوں سے چلا ہوا ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا پھر بات کی جائے گی۔ مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ بس مکمل بیان کا نچوڑ ایک الفاظ میں، یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا مقدر جاگ چکا ہے۔ اب حضرت حلیمہ لے کر کے جاتی ہیں اور راستے کی وہ کیفیت، وہ واقعات تمام کے تمام انشاءاللہ اللہ نے آپ کو زندگی دی، مجھے زندگی دی، تو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ اسی طرح ہم سب کو خوب دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے بچپن کو، آپ کی تمام زندگی کو پڑھنے کا اور سننے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔